قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صلوات پر سرنامہ سخن قرار دیا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بشارت دے دو صابرین کو کہ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف سے آئے تھے اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ جب یہ آیت ہم نے دیکھی، اس پہ غور کیا، تو ہمیں یہ لگا کہ اللہ جب کسی کو بشارت دینے کی بات کر رہا ہے کہ بشارت ان لوگ کو دے دو کہ جو مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کہ اس آیت کے آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا۔ اب جب کچھ لوگوں نے کہا تھا تو وہ لوگ کون تھے؟ جب ہم نے مفسرین کی طرف رجوع کیا، چاہے وہ اہل سنت مفسرین ہو چاہے اہل تشیع مفسرین ہو، تو ہم کو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے جنگ موتا میں جب جب جعفر طیار جناب جعفر طیار کی شہادت ہو چکی جنگ موتا میں، تب امام علی علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری مرتبہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو کہ اہل سنت مفسرین کی کتب میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ نے جناب حمزہ کی شہادت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تھا۔ عزیزو، جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ طبیعی ہے تو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیسے انتقال ہوا، کیا بیماری تھی، کیا پریشانی تھی۔ لیکن وہی اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے یا کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جو قتل ہوا، وہ کون تھا جو قتل ہوا۔ آپ ذرا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو اور جگہ ملتی رہے۔ شہادت ہوتی ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ قتل ہونے والا شخص کون تھا، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس نے قتل کیا وہ کون تھا، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں قتل کیا گیا، قتل کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اب یہاں پر مجلس برپا ہوئی ہے، ہم اور آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اس لیے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا قتل کر دیا گیا، ان کی شہادت کر دی گئی۔ تو جب رسول کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا تو سب سے پہلے اگر کوئی جو یہ نہ جانتا ہو کہ سیدہ کون ہے، وہ یہی پوچھے گا کہ جب قتل کیا گیا تو وہ کون تھی جن کو قتل کیا گیا۔ تو جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء بھیجے کہ جن کو ایک سے ایک بہترین صفات سے نوازا۔ جناب موسیٰ آئے تو ان کو ید بیضا دے کر بھیجا کہ ان کے ہاتھ میں کیسی روشنی تھی کہ جب اندھیرے میں وہ اپنے ہاتھ کو کھولتے تھے تو اس سے لوگ راستہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو قتل ہوئی سیدہ زہرا، یہ جناب موسیٰ سے افضل تھی۔ کیسے کہ جب جناب موسیٰ کے ہاتھ میں یہ بیضا تھا کہ جب وہ ہاتھ کو کھولتے تھے تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ لوگ اسے راستہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن سیدہ وہ تھی کہ جو اپنے گھر کی چہار دیواری میں اگر مصلی عبادت پہ سجدے کو سر رکھ دیں تو مدینے کے در و دیوار جگمگا جاتے تھے۔ اب جناب ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، اس سے فرشتوں نے پوچھا کہ کیا کسی چیز کی حاجت ہے؟ کہا حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ جناب ابراہیم کو
آنکھ سے اس نے بچایا کہ جس پر جناب ابراہیم کو بھروسہ تھا، لیکن فاطمہ وہ ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کو آنکھ سے بچا لیا کرتی ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جناب عیسیٰ مردے زندہ کر رہے ہیں، جب مردے زندہ کرتے تھے، اگر کوئی منافق ہے اور وہ مر گیا اور جناب عیسیٰ نے زندہ کیا تو وہ جب اٹھے گا تو منافق اٹھے گا، کوئی ہو. اور اگر مومن مرتا تھا تو اگر مومن مرا ہے تو جب اس کو اٹھائیں گے تو مومن اٹھے گا. لیکن سیدہ زہرا نے ایک مرتبہ ایک دلہن کو جب زندہ کیا، کیا کہنے واہ 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 واہ. وہ یہودیہ تھی، وہ یہودی تھی، اور جب وہ اٹھی تو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. اس کا مطلب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ در سیدہ پر ہمیں حیات ملتی ہے، نجات بھی ملتی ہے. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. نعرے حیدری حیدری محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. در سیدہ پر ہمیں حیات بھی ملتی ہے، ہمیں نجات بھی ملتی ہے. در سیدہ کتنا بلند ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ان کا کوئی کفو نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جب سارے انبیاء سے افضل سیدہ زہرا ہیں تو ان کے لیے وہی شوہر چاہیے ہوگا کہ جو تمام انبیاء سے افضل ہو. جب رسول نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کی زبان لسان اللہ ہے، تو سمجھ میں آیا کہ یہ زہرا کے کفو ہیں. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے سیدہ زہرا کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے کہا نہیں، رسول کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں اور ایسا تھا اور ویسا تھا، تمام طریقے کی چیزیں. بے شک اگر ہم مان لیتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. رسول کی 4 بیٹیاں کیسے؟ 3 بیٹیاں جو جناب خدیجہ کے تحت رعایا تھیں، کہ جن کو جناب خدیجہ پال رہی تھیں کیونکہ وہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں. جب ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تو جناب خدیجہ 3 بیٹیوں کو پالنے لگی اور ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالتی تھی. لیکن جب رسول اللہ سے عقد ہوا اور جب اس گھر میں آئیں تو وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو ساتھ میں لے کے رہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ ہماری بہن کی بیٹیاں، بلکہ ان کو ایسا مانا کہ جیسے ہماری اپنی بیٹیاں ہیں. ان کی ایسے پرورش کی. اس میں سے پہلی بیٹی ان کے لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اسلام اس ٹائم لائیں، وہ دوسری بیٹی اس وقت اسلام لائیں، تیسری بیٹی اس وقت اسلام لائیں. لیکن تمام مفسرین کی تمام راویوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیے، جب سیدہ زہرا کی بات آتی ہے تو تمام راوی یہی کہتے ہیں کہ وہ جب ولادت ہوئی ہے تب سے وہ مسلمان تھیں. کیا کہنے واہ واہ واہ. اور آپ یہ سوچئے کہ 63 سال رسول کی زندگی، اور رسول کی جب وفات ہوئی ہے اس کے بعد جب سیدہ کی شہادت ہوئی تو 18 سال پہ ہوئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول تقریباً 45 سال کے رہے ہوں گے جب سیدہ کی ولادت ہوئی. رسول نے اپنی یہ جو 40 سالہ زندگی تھی اس کے پہلے ہی تقریباً نکاح ہو گیا تھا ان کا، لیکن 25 سال سے لے کے 45 سال تک وہ ان کے صلب میں سیدہ کیوں نہیں آئی، یعنی سیدہ کی ولادت کیوں نہیں ہوئی. تو جب ہم یہ پتا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر سیدہ آ جاتی، اگر سیدہ تبلیغ اسلام سے پہلے آ جاتی تو لوگ یہ کہتے کہ سیدہ اس وقت ایمان لائیں. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ سیدہ کے لیے کوئی یہ بات کہے کہ وہ اس وقت اسلام لائیں، بلکہ وہ صاحب ایمان پیدا ہوئیں. کیا کہنے واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 3 بیٹیاں لوگ بتاتے ہیں کہ اور ہیں، جس میں سے جیسے میں نے بتایا کہ جناب حالہ جو تھیں، جو جناب خدیجہ کی بہن تھی، ان کی یہ 3 بیٹیاں تھیں. اب پہلی بیٹی کا جب عقد کیا تو ایک ایسے شخص سے کیا کہ وہ
اچھا انسان تھا، لیکن وہ اس وقت مکے میں نہیں تھا بلکہ باہر کسی تجارتی کاروان کے حوالے سے گیا ہوا تھا، تو ان سے نکاح ہوا۔ اور بہت مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ان کا پہلی بیٹی کے جو جناب زینب کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کا جب عقد ہوا تو ان کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا، یعنی اس کے لیے راوی یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں جب ان لوگوں کو جو اختلاف والے لوگ تھے، جو سامنے والے لوگ تھے، ان کو جب پکڑ کے لایا گیا تو اس میں جب چھوٹنے کی باری آئی تو کہا، رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ اپنا اپنا کچھ مال کچھ نذرانہ لے کر آؤ اور ان کو اپنے آدمیوں کو لے کر جاؤ۔ لیکن چونکہ یہ جو تھیں جناب زینب کے جو شوہر تھے تو یہ بھی اسی میں تھے۔ اب رسول نے کہا کہ اگر آپ لوگ تسلیم کریں، اگر آپ لوگ راضی ہوں تو کیا میں انہیں بغیر نذرانے کے چھوڑ دوں؟ تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر مکے میں کیا ہوا، مکے میں جب حالات خراب ہوئے اور جب جناب زینب وہاں سے مکے سے نکل کر مدینہ جانے لگیں تو کچھ شریر لوگوں نے ان کے اوپر کیا کیا، ان کے اوپر ایسی مثلا پتھر مارے، ان کو زخم پہنچانے، ان کے زخمی کرنے کی کوشش کی، اور ان کے بطن میں یعنی جو حاملہ تھی ان کے بطن میں جو بچہ تھا وہ ساقط ہو گیا۔ تو جب یہ خبر رسول اللہ کو موصول ہوئی، جب رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ جو قاتل ہے، یعنی اس کے بطن میں جو بچہ تھا اس کا جو قاتل ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنی مفسرین لکھ رہے ہیں، سنی کتاب سنی راوی لکھ رہے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے اپنی حیات میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کہہ دیا، اور سنی کتب میں موجود ہے، جب یہ کہہ دیا کہ میری جو یہ بیٹی تھی زینب تھی، اس کے بیٹے کو جس نے قتل کیا، اس قاتل کو اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری اجازت ضروری نہیں ہے۔ تو اب میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، اگر رسول سیدہ کے زمانے میں ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ عمر و ابو بکر کو قتل کرنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کس کو قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا، کیوں قتل کیا، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ سیدہ کی وہ عظمت کہ تمام انبیاء سے افضل